میں بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ ایک 16 سالہ لڑکا مجھے پسند آ گیا، وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ میں طلاق یافتہ تھی، مجبوری کے باعث مجھے اسی کے ساتھ۔ میرا نام نرگس ہے، میری عمر اس وقت 36 سال ہے۔ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں۔ میں اپنی جوانی میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ خوبصورتی تو میں بہت اب بھی زیادہ ہوں، لیکن اب وہ جوانی نہیں رہی جو کہ میرے اوپر آئی تھی۔ میں جوانی میں اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی مرد اگر مجھے ایک بار دیکھ لیتا تو وہ اپنا کنٹرول کھو بیٹھتا تھا، میرے سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن میں بھاؤ کسی کو نہیں دیتی تھی، پر بات چیت میں ہر کسی کے ساتھ کر لیا کرتی تھی، اور میں تھوڑے کھلے مزاج کی تھی۔ میں بہت جلدی مردوں کے ساتھ فری ہو جایا کرتی تھی۔ میری اسی غلطی کی وجہ سے آگے میری زندگی میں کیا کچھ ہوا ہے، آج آپ کو اپنی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ 26 سال کی عمر میں میری شادی کاشف کے ساتھ ہو گئی تھی۔ کاشف ایک گورنمنٹ ٹیچر تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھا کرتا تھا کیونکہ میں اتنی خوبصورت تھی، اور میرے ناز نخرے اٹھانا اس کی ذمہ داری تھی۔ اور ویسے بھی جب بیوی خوبصورت ہو تو مرد نہ جانے کیا کیا چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ کاشف کے ساتھ بھی سیم یہی ہو رہا تھا کہ میں اتنی خوبصورت تھی، میں جو بھی چیز کہتی وہ مجھے لا کر دیتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ میری فرمائش اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس کے بس کی بات نہیں رہی، لیکن پھر بھی وہ یہ کہہ کر کرتا رہا کہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور بچگانہ حرکتیں کچھ عرصے بعد میں چھوڑ دوں گی، لیکن میں بڑی پہنچی ہوئی تھی، میں نہیں رکی، اور مزید فرمائشیں بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ کاشف قرض میں ڈوب چکا تھا، اور اوپر سے میں اس کی کوئی بات نہیں مانتی تھی۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ عورت جو خوبصورت ہوتی ہے اسے کسی کی بات ماننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، سب لوگ اسی کے آگے پیچھے پھرتے ہیں اور کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ جو شوہر ہوتا ہے وہ اس عورت کے اوپر حکمران ہوتا ہے، اور اسی کو اس کے ماتحت رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، میری جب بہت سارے مردوں کے ساتھ روابط میری شوہر کو پتہ چلے، اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نہ مانی، اور بات پھر ہماری لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی، اور اس کے بعد شوہر نے تنگ آ کر مجھے طلاق دے دی تھی، اور ماں باپ نے بھی مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھا تھا کیونکہ انہوں نے بھی مجھے وہاں سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں کسی کی کوئی بھی بات نہیں مانتی تھی۔ بس اتنا انہوں نے میرے لیے کر دیا تھا کہ مجھے الگ گھر لے کر دے دیا تھا۔ میں پڑھی لکھی ہوئی تھی، اس لیے میں نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ جوان بچوں کو میں ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی، چھوٹوں کو نہیں۔ میرے پاس بچے آتے تھے، لیکن میں اتنی دلچسپی سے انہیں نہیں پڑھاتی تھی جتنا کہ بچوں کو میرے پاس 15، 16، 17، 18 سال کے لڑکے جو کہ میٹرک یا انٹر کے ہوا کرتے تھے ٹیوشن پڑھنے آتے تھے۔ ان کی ٹیوشن پڑھنے کی وجہ پڑھائی نہیں تھی، لیکن اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا ہوتی تھی، کیونکہ میں انہیں شام کے 7 بجے ہی ٹیوشن کا ٹائم دیا ہوا تھا، اور اس وقت میں بالکل ریلیکس ہوتی تھی، اور میک اپ کر کے میں پوری طرح تیار ہوا کرتی تھی، اور اوپر سے میں نے کپڑے بھی کچھ اس طرح کے پہنے ہوتے تھے کہ جس سے میرا جسم کافی حد تک نظر آتا تھا۔ وہ بچے پڑھائی میں کم دھیان دیتے تھے اور میرے اوپر ان کی توجہ زیادہ ہوا کرتی تھی۔ ایک لڑکا جس کا نام انس تھا، وہ بہت ہی کیوٹ تھا اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اور اس کی آنکھوں سے صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ میں بھی اسے پسند ہوں، لیکن وہ اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتا تھا، اور اس کی پسندیدگی میں کچھ خاص حاصل نہیں ہونا تھا سوائے بدنامی کے، کیونکہ میں اس کی استانی تھی۔ وہ بچہ مجھے پسند کرے یا میں اسے کروں، الزام میرے اوپر ہی آنا تھا، کیونکہ معاشرے والوں نے یہی کہنا تھا کہ وہ تو بچہ تھا، بالی عمر میں نہ جانے کیا کیا سوچ لے، لیکن تم تو سمجھدار تھی، تمہیں تو اس چیزوں کی اچھی طرح سے تمیز کرنی چاہیے تھی۔ میں ان چیزوں کو بھی دیکھ رہی تھی، اور اپنی تڑپتی ہوئی جوانی کو بھی جو کہ اب بجھنے کے قریب تھی، اسے بھی دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں نے اب بہار دیکھے ہوئے بہت ٹائم گزر چکا تھا، اس لیے میں بھی بات کو مزید آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتا، اس کی آنکھوں سے صاف صاف پتہ لگ رہا ہوتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر
سارا کچھ کر چکا ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں بتا رہی ہوتی تھی کہ وہ رات کو سو نہیں پایا اور اس کی وجہ میری خوبصورتی اور تڑپتی ہوئی جوانی تھی۔ انس مجھے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وہ کہہ نہیں پاتا تھا۔ میں نے بھی تھوڑا وقت لیا اور اسے کرنے دیا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ میں سمجھ تو چکی تھی لیکن پھر بھی میں اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ وہ بہت شرمیلا سا تھا۔ میں جب بھی اس کے پاس بیٹھتی تو کبھی وہ میرے گلے میں دیکھ رہا ہوتا اور کبھی میری ٹانگوں کو، کیونکہ میں ٹائٹ پاجامہ پہنا ہوا ہوتا تھا۔ بس پھر کیا تھا، کچھ دن تو میں نے ایسے ہی انتظار کیا۔ ایک دن وہ حوصلہ کر کے میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے سے اب کنٹرول نہیں ہوتا۔ میں نے بہت اپنے آپ کو سمجھایا لیکن اب میں اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ مجھے یا تو یہ بات آگے بڑھانی ہے اور یا اس کو یہیں پر دفن کرنا ہے۔ میں نے اس کی جب بات سنی تو میں بہت خوش ہوئی، لیکن میں نے اس سے کچھ دنوں کا وقت مانگ لیا۔ میں نے پھر فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی خواہش جو ہے وہ وقتی ہے، اس لیے اگر اس کی وقتی خواہش پوری کر دی جائے تو وہ اس طرح کی باتوں سے بچ جائے گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں بہت غلط کر رہی ہوں، نہ ہی میں ایسا کچھ سوچا تھا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے انس کو کہا کہ اتوار والے دن سارے بچوں کو چھٹی ہوتی ہے، تم میرے گھر آنا، پھر میں تمہیں تمہاری بات کا جواب دوں گی۔ میں نے پورا من بنا لیا تھا کہ آج میں اسے سوکھا نہیں جانے دوں گی، میں اسے تر کر کے ہی بھیجوں گی۔ موقع کے مطابق وہ وقت پر آ گیا اور پھر ہم لوگوں نے ایک کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی ہمارے درمیان سارا کچھ ہونا تھا کہ دروازہ کھٹکا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا، سامنے پورے محلے والے اکٹھے ہو گئے تھے اور کاشف کی والدہ دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اس نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا اور انس کو بھی اپنے ساتھ لیا، اور یہاں پر معاملہ خراب ایسے ہوا کہ انس جو بھی بات ہمارے درمیان ہوتی تھی وہ اپنے دوست کو بتاتا تھا، اور یہ ملنے کا بھی اس نے اپنے دوست کو بتا دیا تھا، جو کہ اس نے انس کے والدین کو بتایا اور وہ سارے محلے والے موقع پر ہی پہنچ گئے تھے۔ اب محلے والوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ مجھے اب اس محلے میں نہیں رہنا دینا، تو انہوں نے مجھے دھکے مار مار کر گھر سے بھی نکال دیا اور کوڑیوں کے باؤ میرا وہ مکان رکھ لیا۔ اب میں ایک ہاسٹل میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ ابھی میری عمر 56 سال ہو گئی ہے، لیکن جو غلطیاں یہ گناہ میں کرنے جا رہی تھی وہ مجھے اب بہت تکلیف دے رہے ہیں۔ میں ہر اس شخص سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کہ جو میری وجہ سے پریشان ہوئے۔ سب سے پہلے میرے والدین، بہن بھائی اور سب سے بڑھ کر میرا شوہر، اور اس کے بعد وہ بچہ جس کے دل میں نے ارمان جگائے، لیکن وہ سارا کچھ غلط تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اس طرح کے کاموں سے خود کو جتنا بچا سکتے ہیں بچائیں، اور اپنے بچوں کا دھیان رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں اور کس کے ساتھ۔